السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ہریڑ، جس کو ہم ہڑ کے اردو میں ہڑ کہتے ہیں اور اپنی زبان میں ہم ہریڑ اس کو کہتے ہیں، سبز ہریڑ۔ اس کی اہمیت و افادیت کے بارے میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنانے والا ہوں، تو یہ کہانی سن کے آپ کی اس کی اہمیت و افادیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک حکیم ہوتا ہے، وہ بے روزگار ہو جاتا ہے، اس کے پاس مریض نہیں آتے، تو وہ اپنا بوریا بستر اٹھاتا ہے، جہاں پر اس نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھاتا ہے اور کسی گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں ایک گاؤں اس کو نظر آتا ہے، تو وہاں پر اپنا بوریا بستر ڈال کے کیمپ لگا دیتا ہے اور اپنا بورڈ باہر لگا دیتا ہے، لیکن کوئی بھی مریض اس کے پاس وہاں پر نہیں آتا۔ تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ بیمار کیوں نہیں ہو رہے اس گاؤں کے اور میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کے کیا روٹین ہے۔ تو وہ جا کے دیکھتا ہے، تو کھانے میں تو اس کو خاطر خواہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن پینے میں نظر آ جاتی ہے۔ لوگ جہاں سے پانی لے کر آتے ہوتے ہیں پینے کے لیے، وہ ایک جوڑ سا ہوتا ہے، تالاب سا ہوتا ہے، وہاں سے لوگ بھر کے پانی لے کر آتے ہوتے ہیں۔ اصل میں جو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آخر اس پانی پینے کی وجہ سے لوگ کیوں بیمار نہیں ہوتے۔ تو وہ دیکھتا ہے، وہ آبشار سی ہوتی ہے، اس پر سے پانی اوپر سے آتا ہے اور نیچے جوڑ میں پھر 5 سے لوگ پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ دیکھتا ہے اوپر آبشار جہاں سے پانی آتا ہے، اس کے درمیان میں پتھروں میں سے ایک پودا ہوتا ہے، ایک درخت نکلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ درخت ہوتا ہے ہریڑ، ہڑ کا، سبز ہڑ کا ہریڑ کا پودا درخت ہوتا ہے، اور اس پر سے پانی جو ہے گزر کر نیچے آتا ہے۔ تو جب پانی ہریڑ پر سے گزرتا ہے تو مختلف قسم کی ہریڑ جو پودے درخت کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ کر پانی میں نیچے گرتی رہتی ہیں۔ اس پانی میں ہی وہ ہریڑ گل سڑ جاتی ہیں، تو وہ یعنی کہ اس کا جو ہریڑ کا اثر ہوتا ہے وہ پانی کے اندر مکمل طور پر جذب ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ وہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ اندازہ لگا دیتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ بیمار نہیں ہو رہے ہیں، یعنی تو وہ ایک حل تلاش کرتا ہے اور جا کے اس درخت کو، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے، تو وہ جا کے درخت کاٹ دیتا ہے، اور درخت کاٹ کے اب ہریڑ جتنی بھی ہوتی ہیں، جتنی قسم کی ہریڑ ہوتی ہے، وہ ساری اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ پاؤڈر بنا کے رکھ لیتے ہیں، کچھ اسی طرح اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو جب پانی جو ہے وہ ہریڑ پر سے نہیں گزرتا، ہریڑ اس پانی میں نہیں گرتی، تو لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گیس، بد ہضمی، قبض، مروڑ، معدے خراب، یعنی کہ ہر قسم کی جو ہے وہ ان کو بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ اس حکیم کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، اور حکیم ان کو وہی جو ہریڑ ہے اس کے ہی نسخے بنا کے دیتا رہتا ہے، اور وہ سیرجاب ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں، وہ حکیم کی واہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ حکیم بہت اچھا حکیم ہے، لیکن حقیقت میں وہ وہی ہریڑ استعمال کر کے وہی ہریڑ کے نسخے ان کو دے رہا ہوتا ہے اور ان کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ سبز ہریڑ کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ جن لوگوں کو قبض، مروڑ، بد ہضمی، یعنی کہ نظام معدے کے پرابلم، آنتوں کے مسائل، بواسیر، جتنے بھی نظام کے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ سبز ہریڑ استعمال کریں۔ نہار منہ کوشش کریں، آدھا چمچ، زیادہ نہ استعمال کریں۔ پاؤڈر لے کے آ جائیں، پنسار اسٹور سے آپ کو مل جائے گا، اور آپ روزانہ جو ہے وہ نہار منہ اس کا آدھا چمچ استعمال کریں پانی کے ساتھ۔ شروع میں آپ کو پیچس ہوں گے، کچھ دن آپ کو پیچس ہوتے رہیں گے، جب پیچس آنا بند ہو جائے تو سمجھو انشاءاللہ آپ کا نظام اندر سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں، اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بہترین نتائج اس کے ملیں گے۔ اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، آپ کے دانتوں کے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، آپ کے اندر جو خشکی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی، آپ کا معدہ بالکل صحیح اچھی طرح کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے علاوہ باقی گیس، بد ہضمی، مروڑ، ساری جتنی بھی قسم کے مسائل ہیں وہ آپ کے انشاءاللہ اس سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔
ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔